ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ لائف میں اور آخرت میں سکسیزفل ہو، بٹ ایوری بڈی از اسٹرگلنگ ان اچیونگ گولز. اور بہت سارے کوشچنز مجھے آتے ہیں کہ تو ہاں بھائی ہم لائف میں اپنے گولز کو اچیو کس طرح سے کریں. مینی پیپل دے پلان اینڈ پلان اینڈ دے پلان اینڈ دے ہیلوسینیٹ اینڈ دے فینٹسائز بٹ دے ڈونٹ ورک. 21st سینچری کا ڈائلیما ہے اپنا ٹائم ویسٹیج کرنا اور کنسنٹریشن کا نہ ہونا، فوکس کا نہ ہونا. جو انسان ان دو چیزوں کو اچیو کر لیتا ہے، نمبر 1 از کنسنٹریشن اینڈ نمبر 2 از یوزنگ دیئر ٹائم ویل، دے کین اچیو ایوری تھنگ. جب کوئی کام نہ ہونا آپ کی لائف میں یا جب کوئی پرابلم آ جائے، یہ نہ کہ کاش میں یہ کر لیتا، کاش وہ کر لیتا. فَإِنَّ اللَّوْ تُفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، یہ کہنا نا if I would have done such and such، یہ شیطان کے دروازے کھول دیتا ہے. بلکہ احرص علی ما ینفعک، جو آپ کے لیے بینیفیشیل ہے اس کی ایفرٹ کریں. واستعن باللہ، اور اللہ کی مدد حاصل کریں. ولا تعجز and never give up. So Muslims never give up. کچھ ہو جائے کہتے ہیں قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ نے لکھا ہوا تھا اور یہ ہوا. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. کیسے اپنے لائف میں گولز کو اچیو کریں؟ ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ لائف میں اور آخرت میں سکسیزفل ہو، بٹ ایوری بڈی از اسٹرگلنگ ان اچیونگ گولز. اور بہت سارے کویشچنز مجھے آتے ہیں کہ تو ہاں بھائی ہم لائف میں اپنے گولز کو اچیو کس طرح سے کریں. اینڈ دے آر کانسٹنٹلی تھنکنگ اینڈ فینٹسائزنگ اباؤٹ اٹ، بٹ دے آر ناٹ ایبل ٹو ڈو ورک اور اچیو دوز گولز. ایون دے ورک، دے آر انیبل ٹو اچیو دوز گولز بیکاز آف اے فیو ریزنس، جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. اور کیا کرنا چاہیے، واٹ از a smart method to achieve all your goals in life بِإِذْنِ اللَّهِ تعالی، اللہ کی توفیق سے. تو پہلی بات تو یاد رکھیں، many people they plan and plan and they plan and they hallucinate and they fantasize but they don't work. جیف بیزوس کہتا ہے، جو امیزون کا CEO ہے، کہتا ہے کہ stress does not come from doing work, it comes from thinking and not doing work. بہت سارے لوگوں کو جو اسٹریس ہے، پریشانی ہے، is because they think a lot and do less. rather opposite ہونا چاہیے. doing یا working on that particular goal جو ابھی آپ کا ہے، وہ 80-90% ہونا چاہیے، اور thinking کا process ہے وہ اوور ٹائم ہونا چاہیے، یعنی ڈیورنگ دا ڈیو کورس ہونا چاہیے. ڈونٹ تھنک کہ جب تک میں آئیڈیل پلان نہیں بنا لوں گا تب تک میں آئی ول ناٹ اسٹارٹ. یو چینج یور پلان مڈ وے. دیر از نو ڈاؤٹ دیٹ if you fail to plan, you plan to fail. But planning and mere planning and hallucinating، یاد رکھیں planning without action is hallucination، خواب ہی دیکھنا ہوتا ہے. So the ability to concentrate in 21st century and to use your time well is everything. واللہ اس 21st century کا ڈائلیما ہے اپنا ٹائم ویسٹیج کرنا اور کنسنٹریشن کا نہ ہونا، فوکس کا نہ ہونا. جو انسان ان دو چیزوں کو اچیو کر لیتا ہے، نمبر 1 از کنسنٹریشن اینڈ نمبر 2 از یوزنگ دیئر ٹائم ویل، دے کین اچیو ایوری تھنگ. سبحان اللہ، جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے، ڈسٹریکشنز آر ٹو مینی. فوکسڈ اینڈ فوکس پیپل آر ویری ریئر ٹو فائنڈ. یقین جانے ڈھونڈنے سے ابھی بہت تھوڑے لوگ ملتے ہیں جو ان ڈسٹریکشنز سے سفر نہ کر رہے ہوں. انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ، ریلز آفٹر ریلز. تو بروس لی کہتا تھا کہ سکسیزفل واریر ایک بڑا ایوریج سا بندہ ہوتا ہے جس کا جو فوکس ہوتا ہے وہ بڑا لیزر لائک ہوتا ہے. سکسیزفل واریر از این ایوریج مین ود لیزر لائک فوکس. سو اس سینچری میں یو ہیو ٹو فیڈ یور فوکس اینڈ اسٹارو یور ڈسٹریکشنز. جیسے میگنیفائنگ گلاس ہوتا ہے نا، کوئی کسی قسم کی دھوپ پڑے گلاس پہ یا پیپر پہ، اس کو نہیں جلاتی. But when you focus the rays of the sun to one singular point with a magnifying glass، تو وہ پھر جل جاتا ہے، رائٹ. سو اپنی انرجیز کو ایک جگہ پٹ کر کے بہت ساری چیزوں کو اچیو کیا جا سکتا ہے. اور ایک رشین پروورب ہے کہ if you try to chase 2 rabbits، اگر آپ 2 ریبٹس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں، you will neither catch either one of them، آپ کسی ایک کو بھی نہیں پکڑ پائیں گے بیکاز آپ کا فوکس نہیں تھا. سو فوکس از ویری امپورٹنٹ. ایون جب چیتاز ہنٹ کرتے ہیں، وہ ایک ہرن یا اس کے بچے کو جب دیکھ لیتے ہیں تو پھر جتنے مرضی بیچ میں آئیں، دے نیور لوز دیئر فوکس. کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ جو بیچ میں آ رہا ہے، جو قریب ہوا، میں اس کو دیکھتا رہوں گا تو پھر میں کسی کو بھی نہیں پکڑ پاؤں گا. اینڈ سیکنڈلی، ایوری بڈی از کمپلیننگ اباؤٹ نو برکہ ان لائف. نہ مال میں برکت ہے، نہ ٹائم میں برکت ہے.
تو کیا کریں؟ پہلی چیز تو سمجھ لیں کہ اچیونگ گولز از ناٹ اے سیکولر کانسیپٹ، اٹس ناٹ اے لبرل کانسیپٹ، اٹس این اسلامک کانسیپٹ. Islamic legacy is full of people who tried to achieve their goals and they achieved it. آپ امام بخاری رحمہ اللہ کو دیکھ لیں، آپ امام نووی رحمہ اللہ کو دیکھ لیں، کتنی ینگ ایج میں انہوں نے کتنی کتابیں لکھ دیں کہ آپ ابھی بھی I bet you should take a flight to any island، پاپا نیو گینی چلے جائیں یا آپ میڈاگاسکر چلے جائیں اور وہاں کی مسجد میں امام نووی کی کوئی ایک نئی کتاب لازم پڑھی ہوگی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یہ میں نے صرف ایگزامپلس دی ہیں، صرف آپ کو ذہن میں بات. ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف پیپل ان دا اسلامک ہسٹری دے نیو ہاؤ ٹو اچیو گولز اینڈ دے ڈیڈ اٹ الحمد للہ. اینڈ اس وی جسٹ سٹ آئیڈل. تو عمر بن خطاب نے نا کچھ لوگوں کو دیکھا جب وہ آرام سے بیٹھے ہوئے اور کچھ بھی نہیں کر رہے، یعنی اس ٹائم پہ جب لوگ کام کر رہے ہوتے تھے. عمر بن خطاب نے کہا کہ آئی ڈس لائک ٹو سی اینی ون آف یو آئیڈل، ادھر یو آر ڈوئنگ سم تھنگ فار یور دنیا اور یور آخرہ. یا اپنے دنیا کے لیے کچھ کرو یا آخرت کے لیے کچھ کرو، فری نہ بیٹھو. اور ہمارے شیخ ڈاکٹر فضل اللہ حافظ اللہ تعالی وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 نون پہ کام کرو لائف میں، ایک نیکی پہ اور ایک نوٹ پہ. یعنی تیسرا کام نہ کرو لائف میں. جو کام سے نہ نیکی مل رہی ہے نہ نوٹ مل رہے ہیں پھر وہ نہ کرو، کیونکہ نہ وہ تمہارے دنیا کے فائدے میں ہے نہ آخرت کے فائدے میں ہے. اس لیے تو صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دن کے شروع میں ہی وہ گول سیٹنگ کر لیا کرتے تھے. کیسے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. یا اللہ میں تیرے سے سوال کرتا ہوں علم نافع کا، پہلا گول، ورزقا طیبا اور پاک رزق کا، وعملا متقبلا اور ایسے عمل کا جو تو قبول کرے. سو 3 goals فار دا ڈے. علم نافع، قرآن میں آتا ہے وقل رب زدنی علما. علماء اور مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اسلام کو کسی چیز مانگنے کا حکم نہیں دیا سوائے علم کے، علم حاصل کریں. وہ رزق تو یہ پاک رزق، کیونکہ یاد رکھیں جب فقر آتا ہے تو پھر کفر بھی ساتھ آتا ہے اس کے. فقیری انسان کو اپنے ویلیوز پہ، اپنے اسلامک پرنسپلز پہ سبحان اللہ کمپرومائز کرنے پہ انسان کو مجبور کرتی ہے اگر اس میں ایمان اور تقویٰ نہ ہو تو. بہت سارے غریب اور فقیر لوگ اللہ کے اولیاء بھی ہوتے ہیں، لیکن میں نے لائف میں کچھ کیسز دیکھے جس میں بیکاز آف لیزینس اینڈ لیتھارجکنیس ان لوگوں نے اپنی لائف میں کچھ گولز اچیو نہیں کیے، تو پھر ان کو اور ایمان بھی اتنا نہیں اپنے پہ کام کیا کہ ان کو غربت نے ایسے کام کرنے پہ مجبور کر دیا جس نے ان کا عزت بھی ختم کر دی اور ان کا آخرت میں مقام مرتبہ بھی گرا دیا. لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ سے امید اللہ ان کو معاف کرے گا. لیکن رزق طیب یہ بہت بڑی بلیسنگ اللہ کی طرف سے. وعمل متقبل، اور ایسے عمل کا یا رب سوال کرتا ہوں تجھ سے میں جو تو قبول کر لے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبح اٹھ کے بس جسٹ دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. نہیں، اللہ کے نبی 3 دفعہ دعا پڑھتے تھے، صبح بھی اور شام میں بھی. ٹو سیٹ ہز گولز، ٹو نو واٹ ہز پلان از. میں نے دین کو پھیلانا ہے، میں نے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدی. لوگوں نے گمان کر لیا، انسان نے گمان کر لیا کہ ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے، اسے اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے، وہ ٹائم ویسٹ کرتا رہے گا تو ہم اس کو نہیں پکڑیں گے. سو گول سیٹنگ یاد رکھیں از این اسلامک کانسیپٹ اینڈ ایوری مسلم شوڈ ہیو ویری اسمارٹ گولز. اور اسمارٹ مینس اسپیسیفک، میجریبل، اچیویبل، ریلیونٹ اینڈ ٹائم باؤنڈ. سو اٹس این ایکرونم. اور میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. اسمارٹ گولز لائف میں بنانا اٹس ویری امپورٹنٹ. اسپیسیفک، آپ کے گولز شوڈ بی اسپیسیفک. دے شوڈ ناٹ بی ٹو براڈ اینڈ ویگ. For example, don't just say, I want to become a good Muslim. I want to become a better Muslim. This is not a goal. It has to be specific. There are many ways to become a better Muslim. Be specific. How do you want to become a better Muslim? By reading Quran? By praying your Sunnah prayers? By making dua? By giving sadaqah? By praying tahajjud? How do you want to be a better Muslim? Specify. کہ مجھے کیا کام کرنے ہیں ٹو بی اے بیٹر مسلم. نمبر 2، میجریبل. قرآن پڑھنا ہے تو کتنا پڑھنا ہے، سنتیں پڑھنی ہیں تو کون کون سے اور کتنی سنتیں پڑھنی ہیں، تہجد پڑھنی ہے تو کتنے منٹ یا کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں. میجریبل.
سو نمبر 1 از ڈونٹ سیٹ ویگ گولز کہ مجھے بس ایک اچھا مسلمان بننا ہے. نا بی اسپیسیفک. ہاؤ کین آئی بیکم گڈ مسلم؟ اوکے میں قرآن پڑھوں گا, دس از اسپیسیفک. ناؤ میک اٹ میجریبل. میں نے کتنا قرآن پڑھنا ہے دن میں؟ ہاف این آور, 2 hours. اوکے ڈیسائڈ, رائٹ اٹ. مجھے سنتیں پڑھنی ہے, اوکے اللہ سے قریب ہونے کے لیے, اچھا مسلمان بننے کے لیے کتنی سنتیں پڑھنی ہیں؟ 12 سناز, 2 سناز آف فجر, ہاؤ مینی؟ میک اٹ میجریبل. تہجد مجھے پڑھنی ہے, مجھے کتنے منٹ یا 4 رکھتے ہیں اور 1 وتر مجھے تہجد میں پڑھنا ہے. ناؤ دس از میجریبل. ڈونٹ سے بس میں نے تہجد پڑھنی ہے, سے میں نے 4 رکھتے ہیں یا 8 رکھتے ہیں یا 11 رکھتے ہیں میں نے پڑھنی ہے. اینڈ لاگ اٹ, رائٹ اٹ ڈاؤن, نو یور پروگریس کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں. سم پیپل آر لیونگ ان ڈیلوژن. جیسے ڈیلولو از دا سلولو. بینگ ان ڈیلوژن از دا سولوشن. نو اٹس ناٹ دا سولوشن, اٹس دا ورسٹ لائف اسٹائل ایور. اینڈ آئی سم ٹائمز یوز این ایپلیکیشن بائی دا نیم آف ڈیلی ڈیڈس پریئر ٹریکر. اس کا نام ہے, پورا نام ہے ڈیلی ڈیڈس پریئر ٹریکر. اس میں یو کین ایڈ ملٹیپل تھنگس لائک گیونگ صدقہ. آپ سیٹ این اماؤنٹ کہ میں نے روزانہ اتنا دیا ہے. سنتوں کا آپ سیٹ کر لیں, قرآن کا سیٹ کر لیں, تہجد کا, دعا کا ٹائم, اذکار, ایوری تھنگ. یو ہیو ٹو لاگ اٹ. سو اسپیسیفک, میجریبل. اے از اچیویبل. اٹس ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. بی ریئلسٹک کہ میں جو اپنے لیے گول سیٹ کر رہا ہوں کیا میں یہ اچیو کر بھی پاؤں گا یا نہیں. وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ. اللہ تعالیٰ کے سامنے سب سے بہترین اعمال وہ ہیں جو تھوڑے ہی ہوں بٹ ہمیشہ کیے جائیں. ایسا ٹارگیٹ سیٹ کر لینا کہ جو 2 دن 4 دن ہفتہ آپ کر پائیں یا مہینہ کر پائیں پھر کبھی نہ کر پائیں, دیٹس ناٹ اے اسمارٹ مسلم. ٹارگیٹ سیٹ ایسے سیٹ کریں جن کو آپ سلو سٹارٹ کریں بٹ ساری زندگی پھر لے کے چلیں. ورک آن یور سیلف سلولی اینڈ گریجولی ٹو بی ایبل ٹو اچیو دیٹ لیول جو کہ آپ الٹیمیٹلی پہنچنا چاہتے ہیں. ڈونٹ ٹرائی ٹو اچیو دیٹ لیول جو امام بخاری کا تھا یا اہل البیت کا تھا یا صحابہ اطہار کا تھا پہلے دن سے. دے ورکڈ ہارڈ ٹو اچیو دیٹ لیول. انہوں نے جو لائف میں کام کیے وہ امام احمد رحمہ اللہ اپنی یوتھ میں ہی فریکوینٹلی پریڈ 300 رکعات ڈیلی. امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان میں 60 ٹائمز قرآن ختم کرتے تھے, یعنی 2 قرآن ان 1 ڈے. پہلے دن سے ایسا تو نہیں تھا ان کا, پہلے سال, دوسرے سال, 5ویں سال تو ایسا نہیں تھا ان کا. ہی ورکڈ ہز لیڈر اپ ٹو دیٹ پلیس. سو اٹس اے ریزلٹ آف پرسسٹنٹ ایفرٹ اینڈ انویورنگ کمٹمنٹ اوور ٹائم. جب آپ لگے رہتے ہو پھر آپ کے لیے کام فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ, ہم اس کے لیے کام آسان, اور اللہ تعالیٰ کام آسان کرتے جاتا ہے. آپ سیڑھی کی مثال لے لیں, جب آپ سیڑھی چڑھتے ہیں تو یعنی پہلے ہی 10ویں اسٹیپ پہ آپ پہنچتے ہیں نہیں, 1st, 2nd, 3rd, 4th. لائک وائز دین, لائک وائز اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا یہ راز ہے. سو فار سم پیپل ریڈنگ 20 pages آف قرآن کین بی لیس, اینڈ فار سم پیپل ریڈنگ 50 pages of Quran can be more. So for some it's less, for some it's more. Decide کہ میرے لیے کیا اچیویبل ہے, اور ہر بندے کے لیے ڈفرینٹ اچیویبل ہوتا ہے. بٹ وہ چیز سیٹ کریں جو کہ آپ سٹارٹ میں اس کو اچیو کر سکیں اور پھر اس کو بعد میں بڑھائیں. ایک کانسیپٹ ہے آپٹیمزم بائس کے نام سے, جس میں وی آر اوور آپٹیمسٹک ان میکنگ ٹائم اینڈ گولز ایسٹیمیشنز. فار ایگزامپل ہم بہت آپٹیمسٹک ہوتے ہیں اپنے بارے میں کہ بس میں تو یہ بھی کر لوں گا وہ بھی کر لوں گا, بٹ وی ڈونٹ اچیو اینی سنگل تھنگ ایون ونس. کیوں؟ کیونکہ ہم فیکٹرز کو ڈفرینٹ نہیں لے کے آتے. ایکس فیکٹر ہے, وائی فیکٹر ہے, مہمان بھی آ جائیں گے, کچھ حادثہ بھی ہو سکتا ہے, کہ میں بیمار بھی ہو سکتا ہوں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لائف میں, ان کو ہم پیچھے جو پریکٹیکل چیزیں ہوتی ہیں سو میک اٹ اچیویبل. اہل بیت میں سے جو سب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھر والیاں تھیں, ان کی وائفز, حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے اذا عملت العمل لازمت ہو, جب بھی حضرت عائشہ کوئی کام شروع کرتی ہیں پھر اس کو لازم کرتی ہیں, پھر وہ لازمی اس کو پکڑ لیتی ہیں اور ساری زندگی تک شی یوز ٹو میک شیور کہ میں کروں. اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ نماز اور زکوٰۃ دینا فرض کی ہے, مَا دُمْتُ حَيًّا, کب تک؟ 2-4 دن, ہفتہ, مہینہ نہیں, مَا دُمْتُ حَيًّا,
جب تک میں زندہ ہوں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رب کی عبادت کریں جب تک آپ کی روانگی نہ ہو جائے اس دنیا سے. اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم جب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیچ میں بیٹھ کے ان کو جو وہ 33 ٹائمز کا جو نسخہ بتایا تھا تسبیح فاطمہ کے نام سے مشہور ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنے کا، تو حضرت علی بہت عرصے بعد کہتے ہیں کہ میں نے وہ جب سے اللہ کے نبی نے مجھے بتایا نا تو میرا یہ یعنی میں نے ان کو پکڑ لیا، میں نے آج تک نہیں چھوڑا ان کو. تو ایک جو اس کا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا تھا وہ تھوڑا سا یعنی کیا کہہ سکتے ہیں تھوڑا سا ان کو پکڑنے کی کوشش کی کہ آپ نے آج تک نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا آج تک نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا وفی لیلۃ صفین، صفین کی رات کو کیا ہوا تھا پھر؟ وہ تو ساری رات اب مصروف رہتے ہیں، ساری رات آپ اتنے، کیونکہ علی بن ابی طالب کے لیے جنگ صفین کا دن بہت سخت تھا کہ جب صحابہ آپس میں لڑ پڑے تھے، تو وہ بہت ایک عجیب اور ایک بڑا پریشان کن دن تھا پوری ہماری اسلامک ہسٹری میں ہی. تو حضرت علی نے کہا کہ وفی لیلۃ صفین، اور اس دن ہی میں نے پڑھے تھے وہ. اللہ اکبر. یعنی کنسسٹنسی، اچیویبل اینڈ میکنگ اٹ، یعنی اس پہ ڈٹ جانا کہ چاہے وہ چھوٹا سا عمل کیوں نہ ہو. وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو 12 رکعتیں پڑھے گا دن میں اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دیا جائے گا. فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2. تو یہ اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی ام حبیبہ نے رضی اللہ عنہا. ان کے بارے میں آتا ہے جب سے انہوں نے وہ حدیث سنی تب سے اعمال یہ شروع کیا، سنن رواتب بولتے ہیں ان کو، ٹل دا ڈے شی ڈائیڈ، پڑھتی رہیں. ان سے سنی عباسہ رحمہ اللہ نے، انہوں نے جب سے سنی یہ موت کے دن تک پڑھتے رہ گئے. ان سے سنی عمر بن اوس نے، جب سے سنی تب تک وہ پڑھتے رہ گئے موت کے دن تک. ان سے سنی روایت نعمان بن سالم نے، جب سے یہ حدیث سنی اس دن سے لے کے آخری موت کے دن تک یہ وہ رکھتے پڑھتے رہ گئے. اور میں اور آپ ہم کتنی احادیث سنتے ہیں اور کتنی احادیث پڑھتے ہیں، لیکن کوئی ایسا عمل ہے جو جس دن سے میں نے وہ حدیث پڑھی ہو ابھی تک میں نے اس کو چھوڑا نہ ہو؟ اور اگر تو کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے نا، پھر بڑی ہی سوچنے اور افسوس کرنے والی بات ہے، اور اپنے آپ کو چینج کرنے والی بات ہے کہ وی ہیو ٹو چینج آور سیلوز، واٹس ہیپننگ ود اس. وہ بھی مسلمان تھے اور ہم بھی ہیں، بٹ ہماری کنسسٹنسی کے لیولز اور ہمارا گول اچیونگ لیول کہاں تک پہنچ چکا ہے اور وہ کہاں پہ تھے. بگ ڈفرینس. بے شک تھوڑے اعمال کریں بٹ کنسسٹنٹ بیسس پہ کریں. میک اٹ اچیویبل. اینڈ دا فورتھ از SMAR، ریلیونٹ. اٹ شوڈ بی ریلیونٹ. مجھے کوئی چیز بینیفٹ کر سکتی ہے، آپ کو کوئی چیز بینیفٹ کر سکتی ہے. میں کوئی کام آسانی سے کر سکتا ہوں، آپ کے لیے بہت مشکل ہو سکتا ہے. آپ کوئی کام آسانی سے کر سکتے ہیں، میرے لیے بہت مشکل ہو سکتا ہے. ہر بندے کی نیچر، ہر بندے کا ایپٹیٹیوڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے. سو ہیو دس فقہ. کچھ لوگوں کا اخلاق نیچرلی بہت اچھا ہوتا ہے، ان کو اپنے اخلاق پہ لیوریج کرنا چاہیے اور اپنے اخلاق کو اور بہتر کر کے جنتوں کے اعلیٰ درجے پا لینے چاہیے. اور کچھ لوگوں کو جن کا اخلاق اچھا، فار ایگزامپل ان کو رات کو اٹھنا بہت مشکل ہے ان کے لیے، بٹ ایک بندے کا اخلاق نارمل ہے، بہت نارمل سا ہے، یعنی وہ کبھی اس سے بدتمیزی بھی ہو جاتی ہے، بٹ اس کے لیے رات کو اٹھنا اللہ نے آسان کیا ہوا ہے. وہ تہجد پہ لیوریج کرے، وہ تہجد سے بڑے بڑے مقامات پا جائے اور یہ اخلاق سے پا جائے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ بندہ بے شک برے اخلاق کا ہو، وٹ ایم سیئنگ از کہ وہ بیر منیمم پہ بے شک رہے. پاسنگ 33 مارکس اس کے اخلاق میں آنے چاہیے، لیکن وہ تہجد سے اعلیٰ درجات پائے. اور یہ اس کا نیچرلی اس کی نیچر ایسی ہے کہ یہ پولائٹ سا ہے، یہ اچھے اخلاق والا ہے، یہ اس چیز سے وہ کر پائے. کچھ لوگوں کو اللہ نے مال کم دیے، وہ بخیل ہوتے ہیں، تو وہ بے شک زکوٰۃ نکالتے ہیں اور صدقہ کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے لیے مال نکالنا آسان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. ان کو مال دیا بھی ہوتا ہے اور اللہ ان کے دل بھی یہ سب ایسا وسیع کیا ہوتا ہے کہ وہ مال نکالنا ان کے پرابلم نہیں ہوتا. سو واٹ از ریلیونٹ ٹو یو، واٹ ہیٹس می دا موسٹ اور یو دا موسٹ. میرا اور آپ کا ایمان کیا چیز بہت تازہ کرتی ہے اور ہم کس چیز پہ کنسسٹنٹ عمل کر سکتے ہیں، دیٹ از فار اس ٹو ڈیسائڈ. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دا گریٹسٹ فقہ از نوئنگ از پرائرٹائزنگ گڈ ڈیڈس. سم ٹائمز ہم کوئی کام ایزیلی کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کو برٹل سمجھتے ہیں، اور کوئی اور کام
جس کو ہم ایزیلی نہیں کر سکتے, اور وہ نیکیوں میں بھی کم ہوتا ہے, ہم اس کو کرنے کی بہت ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں. نو ڈاؤٹ وی شوڈ ٹرائی ٹو میک ایفرٹ ٹو ڈو ایوری گڈ ڈیڈ. اخلاق والے کو تہجد بھی پڑھنی چاہیے, اور تہجد پہ اٹھنے والے کو اچھا اخلاق بھی کرنا چاہیے, بٹ کس چیز پہ لیوریج کرنا چاہیے, کون سی چیز ہے جہاں سے بہت کمپٹیشن کرنا چاہیے لوگوں کے ساتھ. دے شوڈ بی اے یو ایس پی, ایک یونیک سیلنگ پوائنٹ ہونا چاہیے جس پہ انسان آگے چلے. So, the scholars, they emphasized that actions whose benefit extends beyond your own self, which reaches others, hold a greater value than those actions جن کا اثر صرف آپ تک ہی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ وہ اعمال جن کا اثر, جن کی خیر امت تک اور لوگوں تک پہنچتی ہے, ان کا زیادہ بینیفٹ ہے دین دوز ایکشنز جن کا اثر صرف آپ تک رہتا ہے. سو دس از اگین کمز ٹو ریلیونس کہ مجھے کون سے ایکشنز کس ٹائم کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں پرائیویٹ ڈیڈز بالکل نہ وہ بہت اسینشیل ہیں, بٹ آپ بیلنس مینٹین کرنے کے ساتھ ساتھ فوکس مور آن دوز ایکشنز جس کا بینیفٹ امت تک پہنچے, اینڈ دیٹ از فار مور بینیفیشیل ان شاء اللہ تعالیٰ. اینڈ دا لاسٹ ورڈ از ٹائم باؤنڈ. ٹائم باؤنڈ کریں اپنے ایکشنز کو. دس ہیلپس پروکراسٹینیٹرز دا موسٹ. جو لوگ سستی کا شکار ہیں, کاہلی کا, جو یعنی پروکراسٹینیشن کرتے ہیں, دیٹ آپ نے یہ سارے گولز کس ٹائم تک اچیو کرنے ہیں, اٹس ویری امپورٹنٹ. فار ایگزامپل, آپ نے ایک اپنے لیے گول سیٹ کیا میمورائزنگ دا قرآن. اوکے, یو وانٹ ٹو بیکم اے بیٹر مسلم, اسپیسیفک گول از میمورائزنگ دا قرآن. الحمد للہ. ناؤ میجریبل, بریکنگ دا یعنی قرآن میمورائزنگ آف انٹو مینیجبل پارٹس, کہ آپ میجر کر سکیں دن میں میں نے اتنا حصہ لازمی حفظ کرنا ہے. اچیویبل, کہ آپ اتنا میجریبل رکھیں جتنا آپ اچیو بھی کر سکتے ہوں, اینڈ دین میک اٹ ان یور اسکیجول, پٹ اٹ ان یور اسکیجولس کہ مجھے اس ٹائم پہ ٹائم نکالنا ہے اور قرآن کو حفظ کرنا ہے. چوتھا, ریلیونٹ, کہ آپ کا جو بگر گول ہے کہ مجھے طالب علم بننا ہے یا مجھے اسکالر بننا ہے XYZ, اس کے لیے میرے لیے قرآن کا حفظ کرنا بہت ضروری ہے, تو میک اٹ ریلیونٹ. اور دا لاسٹ تھنگ از ٹائم باؤنڈ, کہ مجھے قرآن حفظ کرنا ہے اگلے 2.5 سال میں یا 3 سال میں, بس 3 سال سے اوپر میں نہیں جاؤں گا. سو میک اٹ ٹائم باؤنڈ. تو یہ ہے اسمارٹ اسٹریٹجی کہ آپ کس طرح سے اپنے گولز کو اچیو کر سکتے ہیں. اور کوئی بھی گول سیٹنگ آپ لائف میں کریں, چاہے وہ دنیا سے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ کوئی بزنس سیٹ اپ سے ہو یا آخرہ سے ہو, یو کین یوز دس اسمارٹ فارمولا. بٹ اس کو اچیو کرنے میں 3 چیلنجز آتے ہیں, اور میں آپ کو یہ 3 چیلنجز بتا کے اپنی بات انشاءاللہ ختم کروں گا. نمبر 1, دیر آر 3 چیلنجز جس کو ہمیں اوور کم کرنا پڑے گا. بٹ اس سب کو اچیو کرنے کے لیے چیلنجز آئیں گے, مشکلات آئیں گی. میں آپ کو 3 کیز دوں گا, شارٹ کٹس دوں گا, پوائنٹس دوں گا, تاکہ آپ ان گولز کو اچیو کر سکیں. اور وہ 3 جو کیز ہیں وہ اٹس ویری امپورٹنٹ فار یو ٹو analyze them and to achieve your goals. Number 1, first key to achieve your goals is patience. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صبر کرنے والے کو اے نبی بشارت دے دیجیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ صبر 3 طرح کا ہوتا ہے. الصبر علی طاعت اللہ, اللہ کی اوبیڈینس پہ صبر. الصبر علی المعاصی, گناہوں سے بچنے کے لیے صبر. اینڈ الصبر علی المصائب, مشکلات اور آفات پہ صبر کرنا. یہاں جس ہم پیشنس کی بات کر رہے ہیں وہ تقریباً ان تینوں طرح کی پیشنس ہیں, لیکن اسپیسیفکلی صبر علی طاعت اللہ, جو اللہ کی اطاعت ہے. جو بھی آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں ان یور لائف, جسٹ بی پرسسٹنٹ, لگے رہیں, ڈٹے رہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں 90 ٹائمز سے زیادہ دفعہ صبر کا اللہ نے مینشن کیا ہے, اور یہ مینشن کیا ہے تقریباً وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. ان کو جنت کیوں ملی؟ بِمَا صَبَرُوا, انہوں نے صبر کیا. they were patient, وہ لگے رہے, وہ ڈٹے رہے. بہت مصیبتیں آئیں, لوگوں نے ڈسپوائنٹ کیا, رکاوٹیں بنی, بٹ وہ اللہ کی رضا کی لگے رہے. اینڈ ہاؤ ٹو ہیو پیشنس, ابن القیم کہتے ہیں پیشنس کو اچیو کرنے کے لیے کیپ یور آئیز آن دا پرائز. جو آپ کو اس صبر کرنے سے اور لگے رہنے سے جو ملے گا نا ایٹ دی اینڈ, اپنی نظریں اس تک جما کے رکھیں. فار ایگزامپل, آپ کا کام جب ہو گیا تو پھر آپ کو کیا فیلنگ آئے گی, آپ کے پاس کیا اپرچونیٹیز اویلیبل ہوں گی.
and Jannah and the reward of Allah subhanahu wa ta'ala. اور یاد رکھیں علماء کہتے ہیں پیشنس از نیسیسری ٹو اچیو اینی تھنگ ورتھ وائل ان لائف. پیشنس بہت ضروری ہے. کوئی بھی بڑا کام کرنے کے لیے پیشنس کے بغیر وہ کام ہو ہی نہیں پائے گا. اگر انسان لگژریز میں یا کمفرٹیبل زون میں رہے پھر وہ کچھ اچیو نہیں کر پائے گا. من رافق راحہ فارق راحہ. The more you seek the comfortable, the more you'll become uncomfortable in your life. So never be addicted to comfortable attitude. النعم لا تنال بالتنعم. کہ blessings are not attained by luxury. آپ نعمتوں میں رہ کبھی نہیں حاصل کر سکتے. اگر آپ کو نعمتیں حاصل کرنی ہے تو آپ کو you have to strive and struggle. آپ دنیا میں بھی luxurious life یعنی عیاشیوں کی لائف اور جنت میں بھی عیاشیوں کی لائف نہیں. If you want to live the life of luxuries in آخرہ آپ کو یہاں پہ گرائنڈ کرنا ہوگا اپنے آپ کو. بٹ اگر آگے گرائنڈنگ چاہتے ہیں, آگے مصیبت اور آفات چاہتے ہیں, یہاں پہ لگژری میں رہیں پھر. سو اٹس پے اینڈ پلے کانسیپٹ. اف یو پے رائٹ ناؤ یو ول پلے لیٹر, بٹ اف یو پلے رائٹ ناؤ یو ول ہیو ٹو پے لیٹر. نمبر 2, ہاؤ ٹو اچیو پیشنس از کاؤنٹ یور بلیسنگس. اپنی نعمتوں کا ذکر کریں, ان کو دیکھیں, ان پہ نظر رکھیں. امام ابن القیم کہتے ہیں کہ پیشنس اچیو کرنے کا ایک بہت بڑا ٹرک وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بلیسنگز ہیں تمہارے اوپر ان کو بندہ دیکھے اور صرف پرابلمس کو نہ دیکھے. موسیٰ اور یوسف علیہ السلام انہوں نے جو اپنے بڑے بڑے گولز اچیو کیے کیسے؟ بائی ریممبرنگ اینڈ ریکالنگ دا فیورز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپون دیم. جو اللہ کی نعمتیں ان پہ تھیں وہ بار بار ان کو یاد کرتے تھے. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کی طرح صبر کریں جو اولو العزم من الرسل تھے, یعنی بڑی ہمت والے رسول تھے, ان کی طرح آپ بھی صبر کریں. سو صبر کے ساتھ ہی بڑی بڑی چیزیں اچیو ہو سکتی ہیں, صبر کے بغیر کبھی اچیو نہیں ہو سکتی. سو پیشنس. نمبر 2 از جو 3 کیز تھے نا ٹو اوور کم چیلنجز اینڈ ڈیفیکلٹیز ان اچیونگ یور گولز از نمبر 1 واز پیشنس. نمبر 2 ریلائنس, توکل. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دن شروع کرتے تھے, اپنا دن شروع کرتے تھے, آپ کا دن شروع ہی اللہ کے توکل سے ہوتا تھا اور اللہ سے مانگ کے ہوتا تھا. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. یہ اللہ سے مانگنا یہ ریلائنس کی نشانی ہے. He initiated his day by beseeching Allah subhanahu wa ta'ala. لا حول ولا قوة الا باللہ. کہ اللہ کوئی میرے اندر طاقت ہی نہیں ہے گناہوں سے دور جانے کی, اور میرے اندر کوئی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے نیکیاں کرنے کی سوائے تیرے. اور حول سب یہ بھی ذہن میں سوچ سکتے ہیں کہ گروپ آف پیپل پلورل, بہت سے لوگ بھی یار مجھے کچھ نہیں دے سکتے, اور میں اکیلا بھی اپنے لیے کچھ بھلا اور خیر اکٹھے نہیں کر سکتا الا باللہ سوائے تیرے. So لا حول ولا قوة الا باللہ should be at the very start of your process and should be at the very end of your process. لا حول ولا, کثرت سے پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ. کوئی تو ریزن ہے کہ یہ جنت خزانوں میں سے خزانہ ہے. اور یاد رکھیں جب انسان یہ کہتا ہے نا کہ میں کر لوں گا, میں نے کرنا ہے انشاءاللہ, I have the qualities, I have the skills, I have the resources to do it, نا پر گیا انسان. جب انسان کہتا ہے نا کہ اللہ تو نہیں کروانا ہے, ہاں میں ایفرٹ کروں گا, میں بیٹھ نہیں جاؤں گا, میں اسباب کا استعمال کروں گا, بٹ یار اب کرے گا تو. توکل ہے یہ کہ انسان جو ہے نا اعتماد قلب اللہ, کہ انسان کا جو دل ہے نا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہوں, نہ کہ اپنے ریسورسز کے کانٹیکٹس کو ایکسپیسی چیزوں کو نہ دیکھ رہا ہوں. اور شیطان یاد رکھیں جب ہمیں پکڑتا ہے, یہ جو لیزینس ہے نا, لیتھارجک ایٹیٹیوڈ ہے, یہ ڈپریشن انزائٹی میں چلے جانا, پریشان ہونا, یہ شیطان کی طرف سے ہے. شیطان چاہتا ہے ہر مسلمان کو ڈپریسڈ بنا دے, ہر مسلمان کو فیلئر بنا دے, اور زمانے کے لیے ایک مثال بنا دے لوگوں کے لیے. لیکن جو لا حول ولا قوة الا باللہ ہے نا, یہ آپ کو اس مشکلوں سے نکال دے گا اور شیطان کو ذلیل کر دے گا. سو اللہ کی مدد حاصل کرنا, اللہ کی پناہ میں آنا ہر کام سے پہلے از کروشل. یاد رکھیں جو میرے بھائی اور بہن مصیبتوں سے گزر رہے ہیں, پریشانیوں سے گزر رہے ہیں, اور وہ بہت ساری چیزیں ٹرائی کر رہے ہیں, وہ ایک کام نہیں کر رہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں نہیں آ پا رہے اور شیطان سے دور نہیں جا پا رہے بائی آسکنگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فار ہیلپ.
ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ ریڈنگ قرآن میں ٹرانسلیشن از امپورٹنٹ, بینگ ان گڈ کمپنی از امپورٹنٹ, بٹ ویئر از دا ہیلپ آف اللہ ان دا فرسٹ پلیس؟ اللہ کو پکاریں. یاد رکھیں ہم بنی آدم نا پھینک دیے گئے ہیں ٹو بی ٹاسڈ اینڈ ٹرنڈ بٹوین شیطان اینڈ رحمان. اگر ہمیں رحمان نے اپنا سہارا نہ دیا تو پھر شیطان ہمیں اچک کے لے جائے گا, پکڑ لے گا. تو بہت ساری دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم سے نیکیاں کیوں نہیں ہو پا رہی ہیں, گناہ پہ گناہ ہو رہے ہیں, کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن ہم سیکھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ہم اللہ کی مدد ان اذکار کے ذریعے نہیں لے پا رہے ہوتے. تو ابن القیم کہتے ہیں کہ فلا تظن ان الشیطان غلب ولکن الحافظ اعرض. یہ مت گمان کرو کہ شیطان غالب آ گیا, بلکہ یہ جان لو کہ اللہ تم سے دور ہو گیا ہے. اللہ نے تمہیں اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہوا ہے. تمہیں اللہ کی مدد چاہیے ہی چاہیے. تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے شیطان سے دور جانے کے لیے. اینڈ دیٹس ویئر لا حول ولا قوت الا باللہ کمز. اللہ کی مدد حاصل کریں توبہ استغفار کر کے. دو جب بھی ایمان کمزور ہو, جب بھی لائف میں پرابلمز ہوں, یہ دو چیزیں نہ چھوڑیں کبھی بھی. نمبر 1 از لا حول ولا قوت الا باللہ, فوکس, کنسنٹریشن, اس کے معنی کو یاد رکھتے ہوئے یار میں کچھ بھی نہیں کر سکتا, آئی ایم نتھنگ ایکسیپٹ یو. اور دوسرا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہ کے سامنے توبہ استغفار, اپنی ہیوملٹی, ہمبلنس. اینڈ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کچھ ہی دنوں میں کس طرح سے آپ کو اس مصیبت سے نکال دے گا. ان کو ہزاروں دفعہ پڑھیں دن میں انشاءاللہ. سو توکل از ہاف آف آر دین. توکل کی بات ہو رہی تھی. اللہ پہ توکل اینڈ ریلائنس از ہاف آف آر دین. ساری کتابوں کا جو مجموعہ ہے نا, سمری اور کرکس قرآن میں ہے. قرآن کا جو سمری اور کرکس ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے. سورہ فاتحہ کی جو سمری ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے. ایاک نعبد از انابہ اینڈ ایاک نستعین از توکل. یہ کمپلیٹ ہمارا دین ہے. ہاف آف دین از توکل اینڈ ہاف از انابہ. اللہ سے مانگنا یا اللہ ہم تیری بات کرتے ہیں, تو یہ ہمارا اور کوئی بھی نہیں ہے. وہ ایاک نستعین, اور ہم تیرے سے ہی مدد مانگتے ہیں کیونکہ ہمارا ہے ہی تو. توکل اینڈ انابہ اللہ سبحانہ تعالیٰ. سو اٹس امپورٹنٹ کہ توکل, دل کی آنکھیں اللہ رب العالمین کو دیکھ رہی ہو. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا, اسے سارے کام پورے ہو جائیں گے پھر. اور آج کے دور میں یہ وٹامن ٹی کی بڑی کمی ہے ہم سب کو. وٹامن ٹی از توکل کے, اللہ تعالیٰ پہ توکل, اللہ تعالیٰ پہ ریلائنس, کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہوں اور واللہ ہماری نظریں ہر کسی پہ ہوتی ہیں سوائے اللہ کے. دس ویری عجیب. اینڈ دا فائنل ٹول, دا فائنل کی فار یو گائز از بی آپٹیمسٹک. بی آپٹیمسٹک. انشاءاللہ ہم مسلم کا کام ہے ایفرٹ کرنا, اللہ کا کام ہے اجر دینا اور ریزلٹس پروڈیوس کرنا. یاد رکھیں ریزلٹس ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں. ہم ہمیشہ ایفرٹ اورینٹیڈ ہیں, رزلٹ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ ریوارڈز فار دا ایکشنز ناٹ ریزلٹس. اللہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے دین غالب کیا یا نہیں کیا, اللہ تم نے ایفرٹ کتنی کی بس. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ. اللہ پہ توکل کرے جو بڑا عزیز اور رحیم ہے, وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم رات کو کھڑے ہوتے ہو اللہ کے سامنے اور سجدہ کرنے والوں سے سجدہ کرتے ہو. تو وہ رب دیکھ رہا ہے, جس کو ہم نے سب دکھانا ہے نا وہ دیکھ رہا ہے. سو بی آپٹیمسٹک کہ انشاءاللہ میری ایفرٹ رائے نہیں جا رہی. اللہ اکبر. ایک سب کانٹیننٹ کے شیخ تھے, وہ بڑے دور سے ان کو دعوت کسی نے دی کہ آپ جمعہ پڑھائیں, اور بڑے دور سے لوگ آئے. وہ بڑے زبردست ماشاءاللہ عالم بھی تھے اور خطیب بھی تھے. تو انہوں نے جب اپنا جمعہ کا خطبہ کمپلیٹ کیا نا, تو وہ جب ایگزٹ کر رہے تھے تو ایک بندہ بھاگم بھاگ سانس چڑھا ہوا ہے کہ شیخ آپ کا خطبہ ختم ہو گیا. میں شیخ فلاں جگہ سے آپ کا خطبہ اٹینڈ کرنے کے لیے آ رہا ہوں اور میں لیٹ ہو گیا ایکسپائری ریزنس کی وجہ سے. بڑا افسوس ہوا مجھے, میں آپ کا خطبہ نہیں سن سکا. تو شیخ نے کہا اچھا آؤ میرے پاس. تو وہ شیخ بیٹھے اور کہتے ہیں کہ جو لوگ بیٹھے تھے ساتھ, انہوں نے کہا شیخ نے وہ سارا خطبہ اس کو سنایا جو انہوں نے مسجد میں بیان کیا تھا ہزاروں لوگوں کے سامنے. پھر وہ جب جانے لگے تو لوگوں نے کہا شیخ یہ آپ نے یہ ایک کے لیے سارا خطبہ اس کو سنایا. تو شیخ نے کہا میں نے پہلا خطبہ بھی ایک کے لیے کیا تھا اور یہ دوسرا خطبہ بھی میں نے ایک کے لیے دیا ہے, اور وہ آسمانوں کے اوپر ہے اللہ جل والا کی ذات. سو ہم سب جو اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں وہ ایک کے لیے کر رہے ہیں.
جب ایک وہ دیکھ رہا ہے، اکیلا دیکھ رہا ہے، تو پھر ہمیں لوگوں کے واہ واہ کی یا پریز کی ضرورت نہیں ہے. سو جب کوئی کام نہ ہونا آپ کی لائف میں، یا جب کوئی پرابلم آ جائے، یہ نہ کہ کاش میں یہ کر لیتا، کاش وہ کر لیتا. فَإِنَّ لَوْ تُفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، یہ کہنا نا if I would have done such and such، یہ شیطان کے دروازے کھول دیتا ہے. بلکہ احرص علی ما ینفعک، جو آپ کے لیے بینیفیشیل ہے اس کے لیے ایفرٹ کریں. واستعن باللہ، اور اللہ کی مدد حاصل کریں. ولا تعجز and never give up. So Muslims never give up. کچھ ہو جائے کہتے ہیں قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ نے لکھا ہوا تھا اور یہ ہوا. And they move on. They make an effort. I believe کہ ہماری امت محمدیہ ہے، بہت ہی کمال کی امت ہے. اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا کہ انتم خیرھا واکرمھا علی اللہ، تم سب سے بہترین ہو اور سب سے نوبل اللہ کے سامنے. I believe کہ ہماری امت لو سیلف اسٹیم سے گزر رہی ہے. They don't think of themselves as good as the Europeans or XYZ. وہ بڑا سوچ ہی نہیں پا رہے، وہ بڑا کر ہی نہیں پا رہے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے رسول کے دین کی سربلندی کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے. یاد رکھیں امام مہدی کے آنے سے پہلے ہم نے کچھ تو کام کرنا ہے نا. اگر میں اور آپ کام نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ نہیں کرنا ہے. ون مین، وی نیڈ ون مین ٹو رائز اپ اینڈ ڈو سم تھنگ فار دا امہ. اور وہ ایسا نہیں ہوا کہ جو اپنے بڑا تکبر فخر نہیں، وہ اللہ کی مدد، ہیوملٹی، ہملنس کے ساتھ اللہ سے مانگے گا کہ یا رب میری زندگی میں خیر اور برکت دے، مجھ سے خیر کام لے لے. یو آر محمدی، یو کی ناٹ امیجن، یو آر اسٹینڈنگ آن دا جائنٹس آف شولڈرز. آپ کے جو آبا و اجداد تھے وہ دنیا پہ انہوں نے راج کیا. یہ صرف ابھی 100-150 سال ہوا ہے کہ ہم لوگ تتر بتر ہو گئے اور ہم لوگ کالونیز بن گئے اور ہم لوگ مغلوب ہیں. اس سے پہلے اسلام کی راج تھا. سو جسٹ گو فار اٹ اینڈ ڈو اٹ ان شاء اللہ تعالیٰ، اللہ کی مدد کے ساتھ. ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب بنائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.